بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ذیشان خان ہے اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی عوام اور خاص طور پر KPK کی عوام نے ایک بڑے لمبے عرصے تک دہشت گرد حملوں کو برداشت کیا ہے۔ اس عوام نے نہ صرف دہشت گرد حملے برداشت کیے ہیں بلکہ دہشت گردی کے جنگ میں دہشت گردوں کے خلاف بڑے لمبے عرصے تک لڑے بھی ہیں۔ دہشت گردی کی اس جنگ میں پاکستان کی عوام نے لاتعداد قربانیاں دی ہیں۔ دہشت گردی کی اس جنگ میں پاکستان کی ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے ہیں اور پاکستان کی بہنوں نے اپنے بھائی قربان کیے ہیں۔ خدا کر کے پچھلے چند سالوں میں اس لازوال قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان سے دہشت گردی کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا تھا، لیکن اب پھر اچانک سے دہشت گردی کا یہ ناسور سر اٹھا رہا ہے۔ کل ہی پشاور میں ایک مسجد میں خودکش حملہ کیا گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں 90 لوگ اب تک کی خبروں کے مطابق شہید ہو چکے ہیں اور 150 سے اوپر لوگ اس میں زخمی ہو چکے ہیں۔ اس سانحے کے بعد پورے پاکستان میں ایک غم اور خوف کی لہر ہے۔ غم کی وجہ تو بڑی صاف ہے کہ پاکستانی اس بات پہ رنجیدہ ہیں کہ 90 معصوم لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور خوف اس لیے کہ پاکستانی عوام کو لگتا ہے کہ یہ پہلا یا آخری واقعہ نہیں ہے۔ ناظرین، اس سانحے کے بعد پورے ملک میں ایک غم اور خوف کی لہر ہے۔ غم کی وجہ تو بڑی صاف سی ہے کہ پاکستانی عوام اس بات پہ رنجیدہ ہیں کہ 90 معصوم شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور خوف اس لیے کہ پاکستانی عوام خوف زدہ ہے کہ کہیں پاکستان کا حشر وہی نہ ہو جائے جو آج سے چند سال پہلے تھا، جہاں پہ ہر طرف دہشت گردی تھی، ہر طرف بم بلاسٹ تھے، اور جب آپ گھر سے باہر نکلتے تھے تو آپ کو یہ خوف ہوتا تھا کہ آپ گھر واپس لوٹ بھی سکیں گے یا نہیں۔ ناظرین، یہ خوف بڑا لاجیکل اور بڑا جائز ہے، کیونکہ جس طرح کی خبریں پاکستان کے طول و عرض سے آ رہی ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ دہشت گردوں نے پاکستان کو ایک بار پھر سے اپنے نشانے پہ لے لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دہشت گرد ایسے منصوبے بنا رہے ہیں جس میں وہ پاکستان میں ان فیوچر کچھ اور اٹیکس بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہی سوابی اور DI خان میں کچھ آپریشن کیے گئے ہیں پولیس کی طرف سے، جس میں کچھ دہشت گردوں کو پکڑا گیا ہے اور کچھ دہشت گردوں کو مارا گیا ہے۔ جو سوابی میں آپریشن ہوا ہے اس میں مبینہ طور پر 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور 1 دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ آپریشن CTD پولیس کی طرف سے کیا گیا تھا، جبکہ جو DI خان میں آپریشن ہوا ہے وہ وہاں کی لوکل پولیس نے کیا ہے اور اس میں بھی کچھ دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ناظرین، بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی PDM کی جماعتیں یا ان میں سے کسی ایک جماعت کی حکومت آتی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہونے لگ جاتی ہیں جو ان کی حکومتوں میں ہر بار ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں یہ اپنے ساتھ اپنے جہیز میں لے کے آتے ہیں۔ ان چیزوں میں سب سے سر فہرست مہنگائی ہوتی ہے کہ جیسے ہی ان کی حکومتیں آتی ہیں تو مہنگائی آسمان کو چھونے لگ جاتی ہے۔ نمبر 2 جو ان کی حکومتیں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بے روزگاری ایک دم سے بڑھ جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ کیسز ہیں جو ان کے تو معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مخالفین پہ کیسز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے جب پاکستان میں دہشت گردوں کے حملے ہوا کرتے تھے تو اس کے پیچھے جو وجہ بتائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کیونکہ افغانستان میں ایک جنگ میں ملوث ہے، اسی وجہ سے وہاں کی کچھ دہشت گرد تنظیمیں پاکستان سے بدلہ لینے کی خاطر پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس وقت دیکھیں تو اس وقت نہ تو پاکستان کسی جنگ میں ملوث ہے اور نہ ہی پاکستان نے اپنے اڈے دیے ہیں امریکہ کو جس سے وہ افغانستان میں اٹیک کر سکے۔ تو اس وقت دہشت گردی کا کوئی ریزن سامنے نہیں آ رہا، اس وقت پتہ نہیں لگ رہا کہ اس دہشت گرد حملوں کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ ناظرین، ایک طرف تو پاکستان میں دہشت گردی کے یہ حالات ہیں اور دوسری طرف ہمارے کچھ بے حس سیاستدان ہیں جو اس وقت بھی اپنے ایجنڈے، اپنے نیریٹو کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ جس وقت یہ بم بلاسٹ ہوا اس کے فوراً بعد یہ نیریٹو بنانا شروع کر دیا گیا کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی نے ایک بار پھر سے سر اٹھا لیا ہے۔ بڑے غم اور دکھ کی بات ہے کہ جس وقت ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے تھا کہ وہ جا کر وہاں پہ موجود لوگوں کی مدد کرتے، ان کی امداد کرتے، وہاں سے لاشیں نکالتے، جن لوگوں نے اپنے معصوم اور غریب لوگوں کو کھویا ہے ان کی داد رسی کرتے، تو اس وقت یہ پاکستان کے بے حس سیاستدان جو تھے وہ اس نیریٹو کو لے کے چل رہے تھے کہ کسی طرح الیکشن ملتوی ہو جائے، کیونکہ ہم پچھلے کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ PDM کی جماعتیں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں اور اس بھاگنے کے لیے وہ ہر طرح کا ایکسکیوز ڈھونڈ رہی ہیں، اور اس ٹائم اس بم بلاسٹ، اس دہشت گردی کو بھی انہوں نے اپنے نیریٹو کے لیے استعمال کیا۔
ناظرین، دہشت گردی کے حالیہ واقعات کو دیکھنے کا ایک نظریہ اور بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دہشت گردی کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ حکومت وقت کا سارا فوکس صرف اور صرف اپنے مخالفین پہ ہے، کیونکہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومتیں آئی ہیں تب سے صرف اور صرف ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ کسی طرح اپنے مخالفین کو پکڑو، ان پہ کیس بناؤ اور ان کو دیوار سے لگاؤ۔ ان کی طرف سے کوئی بھی اسٹریٹجی نہیں بنائی گئی جس سے دہشت گردی کو روکا جا سکے۔ ان کی طرف سے کوئی بھی قدم ایسا نہیں اٹھایا گیا جس سے پاکستان کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ لوگ اگر مصروف ہیں تو یا تو اپنے مخالفین کو گرفتار کرنے میں مصروف ہیں یا اپنے مخالفین کے خلاف کیس بنانے میں مصروف ہیں، جس طرح کہ یہ ابھی بھی ایک کیس لے کر عدالت پہنچے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف۔ یہ کیس ہے توشہ خانہ کا کیس، جس میں آج یہ فیصلہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے اوپر کیس نہیں بنا، جبکہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے ایک گھڑی کیا لے لی، ان کے اوپر ایسا کیس بنا دیا گیا جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی کرپشن کر لی ہے۔ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کے اس کیس کے چلتے بہت سارے ثبوت پیش کیے، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر آپ الیکشن کمیشن سے پوچھیں یا آپ حکومت وقت سے پوچھیں تو ان کے پاس اس کیس کے خلاف کوئی جواز نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ زبردستی کسی طرح عمران خان کے اوپر کوئی کیس بنا کر انہیں سیاست سے ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ان چیزوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ حکومت وقت کو کوئی نہیں فکر کہ آخر اس غریب عوام کا کیا ہوگا۔ ایسا لگتا ہے اگر انہیں فکر ہے تو صرف اور صرف اپنی سیاست کی، صرف اور صرف اپنی حکومت کی اور صرف اپنے اقتدار کی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر بہت سارے سوالات ہیں جو عام آدمی کے ذہن میں آتے ہیں۔ وہ سوالات میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ ان سوالات کے جواب آپ ڈھونڈیں۔ ناظرین، پہلا سوال جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر جب بھی ان لوگوں کی حکومت آتی ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے مہنگائی آسمان کو چھونے لگ جاتی ہے؟ دوسرا سوال جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جب بھی ان کی حکومت آتی ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے بے روزگاری بڑھ جاتی ہے؟ تیسرا سوال، جب بھی ان لوگوں کی حکومت آتی ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ ان کے کیسز تو معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن مخالفین پہ کیسز بننا شروع ہو جاتے ہیں؟ چوتھا سوال، ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ان کی حکومت آتی ہے تو دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہو جاتی ہے؟ پانچواں سوال، آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ملک ہمیشہ ان کے حکومت میں نازک صورتحال سے ہی گزر رہا ہوتا ہے؟ ناظرین، یہ وہ 5 سوال ہیں جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہیں۔ یہ وہ 5 سوال ہیں جن کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے، شاید آپ کے پاس ہو یا حکومت وقت کے پاس ہو۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان سوالات کے جوابات ڈھونڈیں، یا میں چاہوں گا کہ آپ ان سوالات کو حکومت وقت سے کریں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ آخر یہ چیزیں کب تک چلیں گی۔ ناظرین، آج کے لیے یہیں تک۔ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں اور کچھ نئے تجزیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔